إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک وقفے کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے اس دینی مجلس میں ہم سب دوبارہ جمع ہیں. پچھلا کورس ہمارا خوارج کے اوصاف سے متعلق تھا اور کافی طویل یہ کورس تھا جس میں ہم نے دہشت گردی، خارجیت اور اسی طرح سے اخوانیت سے متعلق بہت ساری باتیں دیکھیں. منہجی انحراف کیا ہے اور خارجیوں کی صفات کیا ہیں اور ہم کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ہم نے تفصیل سے اس کورس میں دیکھا. آج سے ہم ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے قواعد اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات سے متعلق کچھ بنیادی قاعدے، کچھ بنیادی اصول. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. انسان کی سعادت کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو، اپنے معبود کو جانتا ہو. اللہ کو پہچانے بغیر، اللہ کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے اسماء و صفات کا اقرار کیے بغیر، ان کو صحیح طور پر مانے بغیر ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی پہچان یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ویسا مانے جیسا اللہ نے ماننے کو کہا ہے. پوری کائنات، آسمان، زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، یہ ساری مخلوقات اپنے وجود سے اللہ رب العالمین کے بے عیب ہونے کا اعلان کرتی ہیں، اس کی خوبیوں سے متصف ہونے کا اعلان کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں ہے، اس کی کریشن میں، کیسے بنایا اللہ نے اس کو، ان کی بناوٹ میں، ان کے سٹرکچر میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور آسمانوں کے اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. معلوم ہوا کہ کائنات خود اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، یہ نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسے جانیں؟ کائنات خود اپنے وجود کے اعتبار سے اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، بڑی قدرت والا ہے. اللہ کا علم و حکمت، وہ بڑا علم والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ رحمت والا ہے،
وہ قدرت والا ہے. یہ ساری چیزیں کائنات کی بناوٹ کو دیکھ کے ہی انسان کو سمجھ میں آتی بشرطے کہ وہ عقل مند ہو. اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کی بناوٹ میں اور اسی طرح سے رات دن کے باری باری آنے جانے میں، زمین و آسمان کے پورے نظام میں نشانیاں ہیں. معلوم ہے کہ اللہ نے ان ساری چیزوں کو بنایا اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کی طرف دلالت کرتی ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہیں، اللہ کا تعارف کراتی ہیں خاموش زبان میں. لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مشاہدہ اور دوسرے تفکر. آدمی دیکھے آسمان کیسا وسیع ہے، سورج چاند ستارے ان کا نظام کتنا منظم ہے، زمین پہ بارش کا نظام کتنا مفید ہے، زمین میں مخلوقات کا انسان کے لیے کام کرتے رہنا، اس کو فائدہ پہنچانا، یہ کتنا واقعی مبنی بر حکمت ہے، وزڈم پر بیسڈ ہے، حکمت کے مطابق ہے. اس کے جسم کا اپنا بنا ہوا ہونا کتنا مناسب ہے، یہ علم اور حکمت اور قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی ہے، اناج ہے، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں. پیاس لگتی ہے تو پانی بھی ہے، ایسا پانی کہ اس کی پیاس بجھاتا ہے، ایسا کھانا جو اس کے لیے غذا بنتا ہے، قوت بڑھاتا ہے، پھر ایسا جسم جو اس کھائے ہوئے کو جسم کے لیے مفید بناتا ہے اور غیر ضروری کو باہر نکال بھی دیتا ہے. اس ساری چیزوں کی بناوٹ بتاتی ہے کہ بنانے والا علم والا ہے، حکمت والا ہے، قدرت والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ سارا نظام اس نے بنایا جو مفید ہے. اسی لیے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. معلوم ہے کہ کائنات پوری کی پوری ایک رہنمائی کرنے والی نشانی اللہ کی ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آسمان و زمین کو دیکھ سکتے ہیں، رات دن کے نظام کو اور کائنات کے نظام کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حکمت سے یہ بنا ہوا ہے. اس کی بناوٹ خود بتاتی ہے کہ بنانے والا بے عیب ہے، بنانے والا علم و قدرت والا ہے، وہ رحیم ہے. اسی لیے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند لوگ کون؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے لیٹے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. عقل مند کون ہے؟ جو آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتا ہے. جب وہ غور کرتا ہے تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے رب، یہ سارا نظام آسمان زمین ان کے بیچ میں مخلوقات اور جو قاعدے کائنات کو چلا رہے ہیں، جن کے بندھن میں یہ بندھی ہوئی ہے، ما خلقت هذا باطلا، تو نے اس کو باطل نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، یوں ہی کچھ بھی معنی اس کا نہیں ہے، میننگ لیس پرپز لیس نہیں بنایا. ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تو نے اس کو باطل نہیں بنایا، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز یوں ہی کرے اور اس میں کوئی میننگ اور حکمت نہ ہو. سبحانک فقنا عذاب النار، تو اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ کائنات میں غور کرنے کے بعد ایک سمجھدار انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کچھ ایسا نہیں کرتا ہے جو عیب دار ہو. اللہ کی ذات کا بے عیب ہونا اور اللہ کے افعال کا جو کچھ اللہ کرتا ہے اس کا عیوب سے پاک ہونا، یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب آسمان و زمین کے بے عیب ہونے کو آدمی دیکھتا ہے. کتنا پرفیکٹلی بنا ہوا ہے سب کچھ، آسمان و زمین، رات دن کا نظام، سردی گرمی بارش موسم، انسان کی اپنی زندگی، اس کا جسم، مخلوقات کا اس کے تابع ہونا، سارا نظام بتاتا ہے بنانے والا ایک دم پرفیکٹ ہے. اس کے کمال کو انسان جانتا ہے صرف کائنات کو دیکھ کے. ابھی تو باقی ساری چیزیں دیکھی نہیں اس نے، پڑھا نہیں، سنا نہیں، لیکن کائنات خود اس بات کا اعلان ہے کہ اس کو بنانے والا
علم والا ہے، حکمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے اور بہت رحمت والا ہے، اور بھی صفات اس کی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح له السماوات السبع، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 191 ہے۔ کائنات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کائنات اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ خوبیوں والا ہے، سارے عیبوں سے پاک اور ساری خوبیوں والا۔ قرآن کریم میں سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور ان سب میں جو بستے ہیں، سب کے سب اللہ کے پاک ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہر کمی سے، عیب سے پاک ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں، کوئی کمی نہیں اللہ کی ذات و صفات میں ہے۔ ساتوں آسمان، زمین اپنے وجود کے اعتبار سے، اور ان میں بسنے والے نیک بندے اپنی زبان سے بولتے ہیں، لیکن آسمان و زمین تو اپنے وجود سے ہی بتا رہے ہیں کہ بنانے والا ایک دم پرفیکٹ ہے، بے عیب ہے وہ۔ اور آگے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، پیڑ پودے، پرندے، تتلیاں، جانور، رینگنے والے جانور، سانپ، بچھو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وجود کے اعتبار سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے حال کے اعتبار سے بیان کر رہی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے کروٹوں پر، وہ اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ساری خوبیوں والا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے عظیم، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ کتنی زبردست بات ہے، نیک بندے اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ لیکن اگر ساری مخلوقات کو دیکھا جائے تو وہ اپنے وجود کے اعتبار سے بتا رہی ہیں کہ ان کو بنانے والا کوئی ایسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور ساری خوبیوں والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو چیزیں بتا رہی ہیں۔ نمبر ایک، وہ سارے عیوب سے پاک ہے، اور دو، وہ ساری خوبیوں والا ہے۔ کہ مخلوق کا اتنا اچھا ہونا بتاتا ہے کہ بنانے والا کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہوگا۔ اس کو دیکھے بغیر ہی اس بات کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا اس نے جب یہ بنایا ہے تو بنانے والا کتنا اچھا ہوگا۔ اور یہ اتنا پرفیکٹلی بے عیب بنا ہے تو بنانے والا کیسے عیب والا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو پہلو جو ہیں، عیوب سے پاک ہونا اور خوبیوں والا ہونا، خود کائنات اپنے وجود سے بتا رہی، چلا چلا کے بتا رہی، لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں ہو۔ تفقہون، سمجھنا، تم نہیں سمجھ پاتے اس کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دو چیزیں۔ نمبر ایک، مشاہدہ، ٹائم کس کے پاس ہے دیکھنے کے لیے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، نظر ہونی چاہیے، وہ جو نظر عبرت والی ہو، نصیحت لینے والی ہو، غور و فکر والی ہو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا اس کو پیدا کیا گیا، کیسی بناوٹ اس کی ہے، صحرا میں رہنے لائق کیسا بنایا اللہ نے، اس کے ڈھانچے کو دیکھو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف کہ کیسے اس کو اونچا کیا گیا، ایک دم سروں پہ نہیں ہے بلکہ اونچا آسمان ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ زمین کے سینے میں کیسے پیوست کر دیے گئے، کیسے جماؤ ان کو دیا گیا زمین کے اوپر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے رہائش کے لیے ان کے لیے ہموار کر دی گئی. بالکل ایسی ہوتی تو زمین پہاڑ کی طرح جیسے گھر ہوتے ہیں ایسی زمین پوری ہوتی تو کیسے بنا سکتے تھے اس پہ گھر, کیسے کھیتی کر سکتے تھے, کیسے سفر کر سکتے تھے. پوری زمین پہاڑوں کی طرح ہوتی, چھوٹے چھوٹے پہاڑ اس طرح سے. کیا کرتے ہیں, میدان ان کے لیے پھیلا دی گئی زمین. تو یہ مخلوقات اور کائنات کا نظام اور زمین کا نظام اور انسان کا اپنا وجود اور مخلوقات کا وجود اور ان کا باہم ربط بتا رہا ہے کہ بنانے والا بہت 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 علم والا ہے. اس کو معلوم تھا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو آنکھیں ہونی چاہیے, دنیا میں لگیں گی, کان چاہیے سننے کے لیے, دنیا میں کام آئیں گے, بولنے کے لیے زبان چاہیے, اس کو زبان, ہاتھ, پاؤں اور ساری صلاحیتیں اس کو دنیا میں چاہیے. ماں کے پیٹ میں اس نے دے دی, اس کو پہلے سے معلوم تھا اس کو چاہیے. یہ نہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد دیا, اس کو پہلے سے اس کو ضرورت پڑے گی. لیکن دانت نہیں دیے, ماں کے پیٹ میں دانت نہیں دیے. کیوں؟ اس لیے کہ دانت بعد میں لگیں گے. غور کیجئے کتنی کیسا اللہ ہے کہ پہلے تو وہ دودھ پیے گا نا, پہلے دانت تھوڑی لگیں گے اس کو, اور پہلے دانت رہیں گے تو تکلیف دے گا ماں کو. تو پہلے مرحلے میں اس کو سب کچھ دیا, دانت نہیں دیا اس کو. بعد میں جب وہ گوشت کھانا شروع کرتا تب جا کے اس کو دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے, تب جا کے دانت اس کو آتے ہیں. بتائیے کیسا بنانے والا ہے وہ. یہ نظام اگر جتنا غور کرے آدمی پتہ چلتا ہے کہ کیسی حکمت والا ہے اور کتنی قدرت والا ہے, جو جب دینا ہے تبھی دیتا. برابر اتنے وقت کے بعد ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے, اور کیسا بناتا ہے ماں کے پیٹ میں رکھ کے, ساری چیزیں اس کو دیتا ہے. آنکھ کو دیکھیے, کانوں کے اندر کے نظام کو دیکھیے, زبان کیسے ذائقہ محسوس کرتی ہے اس کو دیکھیے, حلق سے آواز کیسے نکلتی ہے اس کو دیکھیے, خون کا دوران آپ دیکھیے, آپ کے جسم میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے اور خون دوڑ رہا ہے مسلسل آپ کا جب سے آپ پیدا ہوئے, اس سے پہلے سے. دل دھڑک رہا ہے برابر, پھیپھڑے برابر اپنا کام کر رہے ہیں, اور کڈنی اپنا کام کر رہی ہے, اور سارا نظام جسم کا چل رہا ہے. ایک ایک سیل سے لے کے آپ کا پورا جسم بنا ہوا کیسا نظام چل رہا, کیسا بنایا اس نے. اور صرف انسان, مچھلی, پرندے, کیڑے مکوڑے اور کتنی ساری مخلوقات, رینگنے والے جانور, جنگلی جانور, پالتو جانور, کتنی ساری مخلوقات, ان کا اپنا اپنا نظام. اور ویسا ہی ہونا چاہیے. برف والے علاقے الگ, گرمی والے علاقے الگ. مخلوقات علاقوں کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں ان کا جسم کا ڈھانچہ برابر وہاں کے حساب سے ہے. ان کے جسم پر بال سردی والے علاقوں کے اور گرمی والے الگ, پاؤں کے کھر ان کے الگ, ریگستان والے الگ, سرد والے علاقے والے الگ. ان کے سینگ جس کو چاہیے برابر اس کو سینگ موجود ہے. ان کے دانتوں کی بناوٹ الگ, کہ جو گھاس کھانے والے ان کے دانت الگ, اور جو چیر پھاڑ کرنے والے ان کے پنجے, ان کے دانت, ان کے لیے وہ انسٹرومنٹ سب اویلیبل. کیا وہ جاننے والا نہیں ہے؟ اس نے جو بھی بنایا بہترین بنایا. اس نے جو بھی بنایا, الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هداه. فرعون نے پوچھا تیرا رب العالمین کون؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, وما رب العالمین, یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس نے الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هداه. اللہ وہ ہے, میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا اور پھر اس کو جینے کا طریقہ بھی سکھا دیا. تو کتنے علم والا ہے, کتنی قدرت والا ہے. اور پھر اس کے لیے مخلوقات کی ضروریات کا ایسا نظام, اتنا انتظام کر دیا کہ اتنا سب کچھ ہے. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے, کھانا پینا, لباس, رہائش اور صلاحیتیں. پھر کھانے میں قسم قسم کے اناج اور ترکاری اور پھلوں میں قسمیں, آم, جام, سیب اور نہ جانے. پھر آم میں قسمیں, ان کے ذائقے الگ. اور زبان ایسی دے دی, زبان ذائقے والی نہیں ہوتی, ٹیسٹ کرنے والی, تو کیا فائدہ ہوتا بتائیے. پھر کاغذ میں اور کھانے میں کیا فرق تھا؟ زبان کو ذائقہ دیا
کہ الگ الگ چیزوں کا ذائقہ اس کی زبان برابر محسوس کرتی ہے. گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن کیا ایسا ہے کہ وہ آپ کچھ بھی کھائیے برابر ذائقہ محسوس کرتا. میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے، کھٹا ہے، تیکھا ہے، زبان کو برابر معلوم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کیا صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. 7 آسمان اور زمین بھی اور ان میں رہنے والے سارے بندے مخلوقات کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. وہ ہر عیب سے پاک ہے، کوئی کمی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اور ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. صرف یہی نہیں کہ وہ پاک ہے عیوب سے، کوئی کمی نہیں اس کے اندر، خوبیوں والا ہے وہ، تو برائیاں نہیں ہیں، کمیاں نہیں ہیں اور اچھائیاں ہیں کہ اس میں عیوب نہیں ہیں لیکن خوبیاں ہیں. یہ دونوں مل کے اس کے کمال کو ظاہر کرتی ہیں کہ عیوب سے پاک ہونا اور خوبیوں والا ہونا، 2 چیزیں جوڑ دو، یہ کمال ہے. کوئی بھی عیب نہیں اور ساری خوبیاں اس کی ہیں، وہ ساری خوبیوں والا ہے. بلکہ بندوں میں بھی اگر کوئی خوبی ہے تو اس نے ڈالی ہے. مچھلی کو تیرنا کون سکھایا؟ اس کے ماں باپ. پرندے کو اڑنا کون سکھایا؟ بتائیے. ایویشن والے. پرندے کو اڑنا کوئی نہیں سکھاتا ہے. شہد کی مکھی کو شہد جمع کرنا اور چھتا بنانا کوئی نہیں سکھاتا ہے. چڑیا کو گھونسلہ بنانا کہیں وہ کورس نہیں کرتی ہے. آن لائن کورس کوئی کرتی چڑیا؟ نہیں. یوٹیوب پہ تلاش کرتی ہے؟ نہیں. کون سکھاتا اس کو؟ مخلوقات میں بھی اگر کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے، وہ اللہ کے دینے سے ہے. تو کتنا رحیم ہے جس نے مخلوق کو سکھایا بھی. انسان کو سکھایا، کیا کچھ نہیں سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو وہ اللہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مخلوقات ہیں آسمان و زمین میں، یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں لیکن تم اس کو سمجھتے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان کی تسبیح اس کو سمجھتے نہیں ہو. یہاں جو کہا پچھلی آیت میں کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. اے اللہ تو نے یہ سارا نظام باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد عبث پیدا نہیں کیا، تو اس سے پاک ہے، تو ایسا کرنے سے پاک ہے. اس کے بارے میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر زاد المسیر میں زجاج کا قول ذکر کرتے ہیں. عربی زبان کے ماہر ہیں، کہتے ہیں معناہ یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا ای خلقته دلیلا علیک وعلی صدق ما اتت به انبیاؤک. یہ تو نے باطل نہیں پیدا کیا سب کچھ، میننگ لیس نہیں ہے یہ، بلکہ یہ جو سب کچھ تو نے پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کا نظام، یہ دلیل ہے، یہ گائیڈ ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے 2 چیزوں کی طرف. ایک خلقتہ دلیلا علیک، یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں، رہنمائی کر رہی ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہمارا کوئی بنانے والا ہے. مخلوق اپنی ذات میں خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، اور مخلوق کا خوبیوں والا ہونا اور کمال درجے میں بنا ہونا بتا رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ہر عیب سے پاک ہے اور خوبیوں والا ہے. تو یہ ساری مخلوقات اور یہ نظام اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. 1 2 وَعَلَىٰ صِدْقِ مَا أَتَتْ بِهِ أَنْبِيَاؤُكَ. اور یہ ساری مخلوقات اور یہ سارا نظام گواہ ہیں، دلیل ہے، رہنمائی کرتی ہے اس حق کی طرف، اس سچائی کی طرف جو نبی لے کر آئے. انبیاء جو لے کر آئے پیغام، کائنات اس کا وجود، اس کا نظام اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے. یہ ساری کائنات اسی حق کو ثابت کرتی ہے جو انبیاء بولتے ہیں.
کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، وہ بے عیب ہے، اس نے ایک مقصد سے اس کو بنایا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ سارا نظام عدل پر ہے، لہٰذا وہ عدل انصاف والا ہے، مالک یوم الدین، وہ تم کو بدلہ دے گا۔ دیکھو یہ سب نظام عدل سے چل رہا ہے، تمہاری زندگی میں عدل ہونا چاہیے، حقدار کو اس کا حق دو، رب کو رب کا حق دو، مخلوق کو مخلوق کا حق دو، ورنہ یہ ظلم ہو جائے گا، ظلم سے نظام خراب ہوتا ہے۔ فساد نہیں بلکہ اصلاح ہونی چاہیے کائنات میں، تمہاری بھی زندگی میں۔ تو یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کائنات اپنے وجود کے اعتبار سے بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے اس تعلیم کی جو نبی لے کر آئے۔ لیکن انسان اس کا عیب یہ ہے کہ جو مخلوق گواہ ہے اللہ کے وجود اور اس کے کمال کی، اور جو رہنمائی کرتی ہے اللہ کی طرف، انسان اس کو ایک تو دیکھتا نہیں، یا پھر دیکھتا ہے تو اسی میں کھو جاتا ہے۔ دو پرابلم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جس پر ان کا گزر ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں زمین میں، لیکن یہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، غور نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے، اس سے مشاہدہ صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں۔ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، نظر انداز اس کو کرتے ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہے، یا تو دھیان ہی نہیں دیتا آدمی، اتنا بزی ہے اپنی زندگی میں کہ آسمان و زمین میں غور نہیں کرتا ہے، دیکھتا نہیں، سبق نہیں لیتا ہے، یا انہی میں کھو کے انہی کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے، ان کی عظمت کی وجہ سے، خوف کے نتیجے میں، یا ان کی منفعت کی وجہ سے تعظیم کرتے ہوئے محبت میں ہے۔ دو وجہ ہیں، آندھی، طوفان، سیلاب، ڈر۔ تو ڈر کی وجہ سے ان کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے اور انہی کو پوجنے لگ جاتا ہے، یا مخلوقات سے فائدہ ہو رہا ہے، پیڑ فائدہ دے رہا ہے، گائے فائدہ دے رہی ہے، یا اسی طرح سے اور چیزیں فائدہ دے رہی ہیں، آگ فائدہ دے رہی ہے، تو اب ان سب چیزوں کو کیا کرنے لگ جاتا ہے، ان سے میرا فائدہ ہے، دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس منفعت کی وجہ سے شکر گزاری کے طور پر اسی کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ سورج سے اپنے کو فائدہ ہے، چاند سے اپنے کو فائدہ ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ان کا بنانے والا ہے، تم ان کی عبادت کرو۔ لیکن انسان اپنی جہالت میں کیا کرتا ہے، مخلوقات سے فائدے یا خوف کی بنیاد پر انہی کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، رات، دن، سورج، چاند، یہ سب کیا ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اللہ کے وجود کی، اس کے علم کی، اس کے کمال کی، اس کی خوبیوں کی گواہ ہیں، یہ دلیل بھی ہے۔ ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا بنانے والا کتنا زبردست ہے۔ تو اللہ نے ان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کو دیکھ کے تم اللہ تک پہنچو، اللہ کی عظمت کا احساس انسان کو ہو۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آسمان اور رات، دن اور سورج، چاند۔ وَمِنْ آیاتِهِ، چار چیزیں بیان کی اللہ نے۔ وَمِنْ آیاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، رات، دن، سورج، چاند، احوال اور مخلوقات، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج کی عبادت مت کرو، سورج کی پوجا مت کرو، نہ چاند کی پوجا کرو، نہ سورج کی عبادت کرو، نہ چاند کی۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو۔
اگر تم کو واقعی عبادت کرنا ہے تو اللہ کی کرو، کسی اور کی نہیں، مخلوق کی نہیں، خالق کی عبادت کرو۔ انسان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ مخلوقات کے درمیان رہتا ہے، ان کے فائدے دیکھتا ہے، مخلوقات کے درمیان رہتا ہے، ان کا خوف، اس کے ہیبت اس کے دل پر پیدا ہوتی ہے اور وہ انہی کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ انسان کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے، حامیم السجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کی کمزوری کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے ساری مصیبت کی جڑ کیا ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کیوں؟ اگر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی تو مخلوق کی عظمت آئے گی، اور اللہ کی عبادت کی بجائے وہ مخلوق کی عبادت کرے گا۔ لیکن مخلوق کی عظمت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو مخلوق کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کا نہیں۔ ساری مصیبت کی جڑ اللہ کو نہیں پہچاننا ہے، انہوں نے اللہ کو نہیں جانا، اسی وجہ سے وہ اللہ کی بجائے مخلوق میں کھو گئے، اسی کے ہو گئے۔ سارے شرک کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت میں نقص۔ ساری برائیوں میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن شرک تک آدمی پہنچتا کیسے ہے؟ اللہ کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے، اللہ کی ذات و صفات کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ مخلوق کو پہچانتا، خالق کو نہیں۔ اس لیے مخلوق اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے، اور مخلوق کے فائدوں کی وجہ سے مخلوق کے آگے ہی جھکنے والا بن جاتا۔ پیڑ پھل دیتا اپنے کو، سایہ دیتا اپنے کو، کتنا اچھا ہے، اسی کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے، اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے والا بن جاتا ہے۔ ہوائیں، آگ، پانی، یہاں تک کہ پھر چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی، جانور جو اس کو دودھ دے رہے ہیں، گوشت دے رہے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی پوجنے لگتا ہے، پھر کمپیوٹر کو بھی پوجنے لگتا ہے۔ انسان کا یہ المیہ ہے، اس کا پرابلم ہی ہے کہ وہ بنانے والے کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، اس کا وہ چیزوں میں ہی کھو کے رہ جاتا، جس سے اس کو خطرہ ہو یا جس سے اس کو فائدہ ہو۔ اس بنیاد پر وہ خوف اور امید کی بنیاد پر مخلوق ہی کو پوجنے لگتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی، جس نے اس کو پابند بنایا، یہ اصل نہیں ہے، وہ اصل ہے۔ لیکن اس کا انٹروڈکشن ہی نہیں، اس کا تعارف نہیں، اس کو نہیں پہچانتا ہو، اس کو نہیں جانتا ہو، لہٰذا انہی میں کھو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ نے ایک بڑی مثال بیان کی ہے، اور قرآن میں یہی وجہ بتائی اس کی۔ اللہ کو نہیں پہچاننا، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہونا انسان کو کتنا نیچے لے جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ نے بیان کی، اور بہت پیاری آیت ہے، ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ نے فرمایا ضرب مثل، ایک مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو ذرا دھیان سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، دعا کے طور پر، عبادت کے طور پر، مدد کے لیے یا تعظیم کے طور پر، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کا حال کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سارے مل کے بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ مل کے سارے جمع ہو جائیں۔ ایک ایک معبود کی بات نہیں ہو رہی اس میں، یہ معبود نہیں بنا سکتا، وہ نہیں بنا سکتا، وہ نہیں، سارے جمع ہو کے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، سب اگر جمع ہو جائیں تب بھی سب مل کے ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اللہ کی بنائی ہوئی وہ مکھی اگر ان کے سامنے سے کچھ، جو مٹھائی وٹھائی رکھتے نا معبودوں کے سامنے، اس زمانے میں ہوتا تھا، اب تفسیر میں بیان کروں گا، بہت لمبی تفسیر ہوگی، اس کے اوپر زعفران وغیرہ اپنے بتوں کو مشرکین لگاتے تھے، یا ان کے سامنے کھانے کی چیزیں وہ لوگ رکھتے تھے تقدس کے طور پر،
تبرک کے لیے یا کسی اور وجہ سے. تو کہا کہ اگر وہ جو اللہ کی بنائی ہوئی مکھی ہے یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے, اور اگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی جو مکھی ہے وہ اگر ان کے سامنے سے جو چیز رکھی ہوئی ہے اٹھا کے لے جائے, مکھی بیٹھتی ہے نا کھانے کی چیزوں پہ, کچھ نہ کچھ تو لیتی ہے, آپ تھوڑا دیکھیں اس کو تو دکھائی دے گا وہ لیتی ہے. جب اٹھا کے وہ لے کے چلی گئی, یہ بت اتنے عاجز ہیں کہ وہ جو لے کے ان کے لیے پیش کیا گیا ہے نا, پراپرٹی ان کی ہے, پریزنٹ ان کو کیا گیا ہے, ان کے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے اگر مکھی لے کے اڑ جائے اس مکھی سے وہ ریٹریو بھی نہیں کر سکتے, واپس اس سے نہیں لے سکتے. لا یستنقذوہ من, اس سے واپس اپنی چیز لے نہیں سکتے. وہ کیا کہا؟ ضعف الطالب والمطلوب, طلب کرنے والا بھی کتنا عاجز کمزور, اور جس سے طلب کر رہا ہے وہ بھی کتنا عاجز. علماء نے دونوں باتیں بلکہ 3 قول اس میں ہیں. طالب کون ہے اس میں؟ کہا کہ چاہنے والا بھی کمزور اور جس سے چاہ رہا ہے وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب. طالب کون؟ جو اس بت کے آگے بیٹھ کے کچھ اس سے چاہتا ہے, اولاد دو, ہاں رزق دو, شفا دو, مسائل میرے حل کرو, میری بگڑی بناؤ, مجھ کو کچھ دو. یہ کتنا کمزور ہے. اور جس سے یہ چاہ رہا ہے مطلوب, وہ خود کتنا کمزور ہے کہ ایک بت کے آگے یہ بیٹھ کے اس سے مانگ رہا ہے. ایسا بت جو اس مکھی کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں, اور وہ مکھی اگر اس کا کچھ لے کے اڑ جائے اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے. تو نہ تخلیق کی قدرت ہے نہ اپنی چیز واپس لینی. جو اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا تو اس کو دے کیا سکتا ہوں؟ اس سے کوئی لے کے بھاگا ہے, وہ اپنی چیز واپس ریٹریو نہیں کر سکتا ہے. وہ اپنی طرف سے تجھ کو کیا دے سکتا ہے؟ اس سے لے کے بھاگ رہے ہیں. کون سی مکھیاں؟ جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. تو وہ کتنا عاجز ہے, وہ کتنا کمزور ہے, جو نہ بنا سکتا ہے نہ لے سکتا واپس. اور اس سے مانگنے والا, اس سے طلب کرنے والا, اس سے امیدیں باندھنے والا, اس سے بھی گیا گزرا ہے. عقل رہ کے بھی یہ ایسا ہے کہ ایسی چیز سے مانگ رہا ہے جو کچھ دے نہیں سکتی, وہ اپنا نہیں لے سکتی ہے, اس سے لے کے کوئی اور بھاگ رہا ہے. وہ اتنی عاجز ہے. ضعف الطالب والمطلوب. تو طالب کون ہوا؟ مشرک. مطلوب کون ہوا؟ بت. دوسرا قول یہ بھی ہے ضعف الطالب والمطلوب کہ طالب اس میں کون ہے؟ وہ بت, اور مطلوب کون ہے؟ وہ مکھی. مکھی کتنی کمزور ہے, بہت پاورفل رہتی نا مکھی. علماء نے کہا مکھی کا ذکر یہاں اللہ نے کیا باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے. ایک اس وجہ سے چھوٹی ہوتی ہے, حقیر ہوتی ہے, اور آدمی مطلب گندی چیزوں پہ بھی بیٹھتی ہے, یعنی اس میں حقارت اور بہت ہوتی ہے. مکھی ملتی نہیں دیکھنے, ایسا ہے ہاں, بہت انمول مکھیاں. کتنی مکھیاں ہوتی ہیں, کوئی ایسی اس کی گنتی, کوئی آدمی اس کو مطلب اب کوئی پرندہ سال میں ایک بار دکھتا ہے, تو مکھی ایسی ہوتی ہے کثرت سے اویلیبل ہوتی ہے. اللہ نے اتنی بنا کے رکھی, تم ایک نہیں بنا سکتے. ایک بنانے کی ڈیمانڈ ہے, تم ایک نہیں بنا سکتے مکھی کی طرح. اور وہ حقیر ہے, کوئی آدمی اس کو بہت عظمت سے دیکھتا نہیں, تم اس کو بھی نہیں بنا سکتے. تمہاری اوقات اتنی, بڑی چیزیں چھوڑ دو, بڑی چیزیں بنانے کی بات وہ اس کو بازو رکھو. حقیر مکھی, تم حقیر چیز بھی نہیں بنا سکتے جو اتنی زیادہ اویلیبل ہیں. ایک بنا کے دکھاؤ. اور وہ کمزور ہوتی ہے. مکھی بہت طاقتور ہوتی کیا؟ نہیں, کمزور ہوتی ہے وہ. اس سب کے باوجود تم وہ نہیں بنا سکتے. اور وہ کتنی پاورفل, جو تمہارا لے کے بھاگ رہی ہے. ہاں, تمہارے ساتھ ڈیرنگ کتنی ہے اس کی. آئی گھومتے گھومتے, ہاں کیا ہے, جلیبی ہے, ہاں لڈو ہے, کدھر بیٹھنے کا سوچ کے, ٹھیک ہے وہ ہاں یہاں بیٹھیں گے, اس پہ بیٹھی, اس کے سامنے بیٹھ رہی ہے, اور وہ بت کھڑا ہوا ہے چپ چاپ. کچھ کر سکتا ہو؟ کچھ نہیں. گھومتے پھرتے ہیں, اچھلتے کودتے آئی اور پھر بیٹھی اس کے اوپر, اور پھر کچھ لے کے لے جا سکتی کیا؟ میں نہیں. پوچھ رہی بھی, پوچھتی ہے کہنا ہے بہت میں آئے انگلش میں, نہیں.
اپنی مرضی سے لے کے چلے گئے. یہ بت وہاں کا وہاں ہے اور اس کے سامنے اس کا مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے, مجھ کو کچھ دے دو. اور یہ آ کے بولی اس کو, مجھ کو بھی کچھ دے دو, لے کے چلی گئی. غور کیجیے, اللہ کی مثال کیسی, قرآن ایسی کتاب ہے کہ تو اس کے انتظار میں بیٹھا کہ مجھ کو کچھ دے دو. بولے میری ضرورت ہے, میں آئی, میں لے کے جا رہی, پوچھتی بھی نہیں میں, آئی ڈونٹ کیئر کون ہے یہ, کچھ بھی نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب. تو یہ مکھی کتنی کمزور ہے اولاً, اور اس سے طلب کرنے والا وہ بت کتنا عاجز ہے کہ اپنی چیز نہیں لے سکتا, وہ کتنا کمزور ہے. آلریڈی مکھی کتنی کمزور ہے. کہیں بھی آپ کو مکھی بہت پاورفل ہوتی ہے اس کا تصور نہیں ملے گا. مکھی ہے, مکھی کی طرح مار دوں گا بولتا نا آپ, تو مکھی ایک دم کمزور مانی جاتی ہے, حقیر مانی جاتی ہے, کثرت سے ملتی ہے, لیکن اس کے باوجود تم یہ نہیں بنا سکتے. تو تم کس کی عبادت میں لگ گئے, ایسے کی جو مکھی کے مقابلے میں عاجز ہے. ایسا کیوں ہوا, کیا وجہ تھی؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. ما قدر اللہ, انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا پہچاننا چاہیے تھا. اللہ کی عظمت کو نہیں جانا جیسے جاننا چاہیے تھا. اللہ کو عیوب سے پاک اور خوبیوں والا اس کے اوصاف کے ساتھ جیسے جاننا چاہیے تھا, انہوں نے ابھی جانا نہیں. جب اللہ کی قدر نہیں کی تو آج ان کا یہ انجام ہو گیا. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے, بہت زبردست غلبے والا ہے. وہ بڑی قوت والا ہے, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, یہ نہیں پیدا کر سکتے. وہ بہت قوت والا ہے اور وہ عزیز ہے, غلبے والا ہے. کوئی اس سے لے کے بھاگ جائے ہو سکتا ہے, کوئی اس کی مرضی کے بغیر کچھ کر گزرے ہو سکتا ہے, اس سے فرار ہو جائے کوئی مجرم ہو سکتا ہے. وہ العزیز ہے, زبردست غلبے والا ہے. تو قوت بھی بیان کی اللہ نے اور عزت بھی بیان کی, عزیز ہے وہ. یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 73 سے لے کے 75 تک آپ پڑھتے چلے جائیں. تفسیر میں بہت ساری باتیں علماء نے کہی, وہ سب چیزیں میں بیان نہیں کروں گا, میں نے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اخیر میں کیا, شروع سے بات اللہ نے بیان کی, مکھی کی مثال بیان کی, بتوں کی عاجزی بیان کی, اور ان لوگوں کا حال, ان لوگوں کی عاجزی, ان لوگوں کی عقل کی گراوٹ کو اللہ نے بتایا کہ تم کس کے آگے جھک رہے ہو, کس کو پکار رہے ہو مدد کے لیے, اللہ کو چھوڑ کے. ایسے کو جو مکھی کے مقابلے میں عاجز ہیں, نہ بنا سکتے ہیں نہ اس سے کچھ لے سکتے ہیں. کیوں ایسا ہوا تمہارے ساتھ؟ اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. اللہ کو نہیں پہچانا انہوں نے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی پہچان میں کھوٹ انسان کو شرک تک لے جاتی ہے. شرک کی اصل جڑ کیا ہے؟ جو آدمی واقعی اللہ کو پہچانتا ہو, کیوں شرک کرے گا بھائی؟ اللہ رب ہے, مالک ہے, خالق ہے, سب کچھ عطا کر سکتا ہے, رازق ہے, قدرت والا ہے. اللہ کا تعارف جب صحیح ہو آدمی کے سامنے, کیوں کہیں اور جائے گا؟ کہیں اور اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ اللہ کی معرفت میں کھوٹ ہے, عیب ہے, جہالت ہے اس میں. معلوم ہے کہ یہ جہل دور کرنا ضروری, ورنہ آدمی شرک میں جا پڑ سکتا ہے. یہ کھوٹ دور کرنا ضروری ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے, اللہ کو اپنا رب مانے, اللہ کو اپنا معبود مانے, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ رب بنائے نہ معبود, اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء کے بارے میں بے عیب عقیدہ رکھے, ایسا عقیدہ جیسا اللہ چاہتا ہے. یہ جو کورس ہمارا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جاننے میں غلطی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اگر عیب پیدا ہو گیا, اللہ کے بارے میں جاننے میں اگر خرابی آ گئی, یہ خرابی قوموں کو شرک تک لے گئی, کفر تک لے گئی. اور ایسا ہوا, ماضی میں کئی ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں غلطی کی, جاننے میں, سمجھنے میں, اور گمراہ ہو گئے. جہمیہ ہیں جنہوں نے اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کر دیا,
معتزلہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تسلیم کیا لیکن صفات کا انکار کر دیا. اشاعرہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اسماء کو تسلیم کیا لیکن صفات میں سے صرف 7 صفتیں مانی. اور اسی طرح سے اور بھی فرقے ہوئے جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں غلطی کی. بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں صحیح طور پر جانیں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اس لیے کہ یہ صحیح عقیدہ ہم کو شرک سے بچائے گا، کفر سے بچائے گا، گمراہی سے بچائے گا. نہیں تو انسان کے عقیدے میں اگر خرابی رہی اللہ کے بارے میں جاننے میں، اس کا نقصان بہت بڑا اس کو ہو سکتا ہے، وہ شرک اور کفر میں بھی جا سکتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے بارے میں صحیح طور پر نہ جاننے کی وجہ سے آدمی مانتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو بابا کے پاس جاؤں گا، سفارش کروں گا، وہ مجھ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن میں گناہ گار ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو قبول نہیں کرتا ہے. تو ایک اعتبار سے آدمی مان رہا ہے کہ بابا کی رحمت اللہ کی رحمت کے مقابلے میں وسیع ہے. وہ یہ مان رہا ہے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، انڈائریکٹ جانا پڑتا ہے. کہاں سے آیا یہ؟ اپنی عقل سے اس نے عقیدہ بنایا، کیونکہ اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہو، کبھی بھی ہو. اس کو اللہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، سنتا نہیں ہے. ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے. اس نے اپنا عقیدہ گھڑا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول لگتا ہے، اور جج کے سامنے کیس لڑنے کے لیے وکیل لگتا ہے، تو ہم کیسے اپنا کیس لڑ سکتے ہیں؟ اس نے قیاس کیا مخلوق پر خالق کو. مخلوق پر جیسے ان کا معاملہ ہے ویسے اللہ کا بھی معاملہ ہے. جج کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. اس کے سامنے جیسا گواہ بولتے ہیں، جیسا وکیل لڑتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اس کو دیکھ کے وہ فیصلہ دیتا ہے. کبھی جج کا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے. اس کو جیسا پیش کیا گیا، گواہ اس کے پاس تھے ہی نہیں، اس کے پاس تھے، جھوٹے کے پاس جھوٹے گواہ آ گئے، پیش کر دیا، جج اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے. بہت چرب زبان وکیل ہو، مجرم رہ کے بھی ایسے انداز میں بات کو پیش کرتا ہے، جج بولتا ہے کہ تو مجرم نہیں ہے، چھوڑ دیتا اس کو. اللہ کو کسی وکیل کی ضرورت ہے نتیجے تک پہنچنے کے لیے؟ گواہوں کی ضرورت ہے نتیجے تک پہنچنے کے لیے؟ اللہ کو تو ہمیشہ سے معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تو تمہارا کیس وکیل لڑے گا. بزرگوں سے مانگنا یا ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر اللہ تک پہنچنے کا عقیدہ، یہی مشرکین کا عقیدہ تھا. ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے اللہ تک. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں. جہالت، اللہ کے بارے میں جہالت انسان کو شرک میں لے جاتی ہے. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے خصوصاً اور ساری دنیا والوں کے لیے یہ ضروری ہے عموماً کہ وہ اللہ کے بارے میں جانیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو اہل کتاب کے پاس بھیجا تو کہا سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے وہ یہ کہ وہ اللہ کی توحید کو اختیار کریں. لا الہ الا اللہ کی گواہی سب سے پہلا فریضہ یہ ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار لوگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اسی غلط عقیدے کی وجہ سے جو باپ دادا سے ان کو ملا ہوا تھا. اللہ کے بارے میں صحیح معلومات ان کی نہیں تھی. وہ اپنے باپ دادا والے عقیدے کو بنیاد بنا کر انہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا. ایسا کیسا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا اس نے. سب کو چھوڑو ایک کو اپناؤ. یہ تو عجیب چیز ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنے سارے معبودوں کا کرنا کیا پھر؟ ان کے تھرو تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ باپ دادا سے انہوں نے سیکھا تھا. ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہے.
اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. تو کہیں سے بھی اللہ کو پکار، اللہ تیری سنتا ہے. تو کچھ بھی کر، اللہ دیکھتا ہے. اللہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اس تک پہنچنے کے لیے. تو اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ انسان کے لیے بربادی کا دروازہ کھولتا ہے. اپنی ذات میں وہ خود ایک بربادی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک طالب علم، ایک مسلمان خاص طور سے اللہ کے بارے میں جانے، تاکہ وہ کھائی میں نہ گرے، گمراہی میں نہ جائے. بعض اوقات آدمی ایسی بات زبان سے بول دیتا ہے جو کفریاں ہوتی ہے، معلوم ہی نہیں. اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں. اللہ بھی تو سوچتا ہوگا نا، ایسی کئی باتیں بولتا ہے. اللہ کو سمجھتا، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کتاب و سنت میں نہیں ہیں. ایسی کئی باتیں ہیں. تو اللہ کے لیے جو بات ہم بولیں وہ صحیح ہونی چاہیے. اللہ کے بارے میں جو بات ہم مانیں وہ بات صحیح ہونی چاہیے. اگر یہ ہم نے نہیں سیکھا اور ایسے ہی مر گئے تو بہت بڑی محرومی کے ساتھ مریں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں. یہ جو ہمارا کورس ہے، یہ اس کورس کا عنوان کیا ہے؟ قواعد اسماء و صفات. اسماء کا معنی ہوتا ہے نام، اسم کی جمع، اسم نام. اسماء کئی نام، صفت ایٹریبیوٹ، کوالٹی، کیسا کا جواب ہوتا ہے وہ، اور اس کی جمع ہے صفات. لیکن اس کے قواعد ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، اس کے کچھ انڈیپینڈنٹ رولز ہیں. کچھ ایسا ماننا چاہیے، ایسا نہیں ماننا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اگر یہ آئے تو ایسا اس کا مطلب ہوگا، یہ ہے تو اس کا یہ قاعدہ ہے. قواعد ہیں. اللہ کے بارے میں ہم مانیں تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں. وہ قاعدے کیا ہیں معلوم ہونا چاہیے. وہ قاعدے قرآن و سنت ہی میں بیان ہوئے ہیں، اور علماء نے ان کو جمع کر کے اس پر کتابیں لکھی ہیں. بہت ساری کتابیں اس پر ہیں، جن میں سے ایک کتاب شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کی ہے. محمد ابن صالح ابن عثیمین جو عرب کے علماء میں سے تھے، جن کی وفات ہو چکی ہے، اور بڑے علماء میں سے تھے، اور عقیدے پر بہت ساری کتابیں ان کی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنى. تھوڑا بڑا نام ہے. کیا نام ہے؟ القواعد المثلی. بہت ہی سپیریئر قاعدے فی صفات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، وہ اسمائہ الحسنى، اور اس کے اچھے اچھے ناموں کے بارے میں. تو اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کچھ عمدہ قوانین، قاعدے، یہ قاعدے ہم کو سیکھنا چاہیے. تو ہم اس میں 3 مرحلوں میں اس کتاب کے کچھ حصوں کو سارا تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بہت ساری باتیں اس میں ہیں، کچھ آسان ہیں، کچھ مشکل بھی چیزیں اس میں ہیں. لیکن اس میں سے وہ چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں پہلے مرحلے کے لیے، انشاءاللہ ہم کچھ قوانین اس میں سے، کچھ قاعدے اس میں سے دیکھیں گے. اللہ کے اسماء سے متعلق قواعد، اللہ کی صفات سے متعلق قواعد، اور پھر اللہ کے اسماء و صفات کی جو دلیلیں ہیں ان کو سمجھنے سے متعلق کچھ قواعد. تو یہ 3 حصوں میں ہمارا کورس رہے گا، جو اسماء، صفات اور دلائل، ان سے متعلق قواعد ہم دیکھیں گے. آنے والے دروس میں اس کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان دروس میں شامل ہونے کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، جس میں ہم بنیادی قواعد سے کچھ باتیں شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ کے باب میں تمام برائیوں سے، گمراہیوں سے محفوظ رکھے، ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور ہم کو دین سیکھ کر دوسروں کے سامنے اسے پہنچانے اور بیان کرنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.